بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر، کل ہم نے سوکس کے جو ہماری آن لائن کلاس تھی اس میں ہم نے ریاست کا آغاز اور ریاست کے لازمی عناصر ڈسکس کیے۔ 4 جو عناصر تھے کل کے چیپٹر کے اندر یا کل کے جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فلاحی ریاست ہے، ویلفیئر اسٹیٹ۔ فلاحی ریاست کیا ہے، ریاست کے مقاصد کیا ہیں، کس مقصد کے لیے ریاست بنی اور کن مقاصد کے لیے اسے جاری رکھا گیا، یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہے۔ جیسے ریاست کیوں وجود میں آئی، اس کے بارے میں مختلف مفکرین نے اپنے اپنے تصورات پیش کیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ریاست کا قائم ہونا بجائے خود ایک مقصد ہے۔ کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ فرد کو زیادہ سے زیادہ ریاست کے کنٹرول سے آزاد رکھا جائے اور ریاست کم سے کم مداخلت کرے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ریاست افراد پر پوری طرح حاوی ہو۔ تو اوپر جو دیے گئے خیالات ہیں مفکرین کے، اس میں مثالیت پسند بھی ہیں، انفرادیت پسند بھی ہیں اور اشتراکیت پسند بھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ریاست اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے۔ انفرادیت پسند کہتے ہیں کہ یہ ایسی برائی ہے جو بڑی برائیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بحث بہت لمبے عرصے سے جاری ہے کہ ریاست کو بہت لمیٹڈ رکھا جائے یا ریاست کو بہت ہی زیادہ کھلا ہاتھ دیا جائے تاکہ افراد کے اوپر وہ مکمل طور پر کنٹرول کر لے۔ تو حکمران جو ہے وہ مدتوں انہی نظریات کی بنیاد پر عوام پر ظلم و ستم بھی کرتے رہے، عوام پر مکمل طور پر انہوں نے کنٹرول رکھا۔ مختلف تحریکیں چلتی رہی تاریخ کے اندر، مختلف نظریات آتے رہے، طویل بحث بھی ہوتی رہی مفکرین کے درمیان، لیکن بڑی تعداد اس ایک نقطے پر متفق ہوتی نظر آئی کہ ریاست عوام کی بھلائی کے لیے بنی ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ارسطو نے کہی۔ ارسطو کہتا ہے کہ ریاست بنائی گئی تاکہ انسان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں، اور جاری رکھی گئی تاکہ انسان بہتر زندگی گزار سکے۔ ارسطو کی اس کانسیپٹ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ آج ریاست ایک مثبت، مفید اور بہت ضروری ادارہ مانی جاتی ہے جو انسان کے دکھوں کا مداوع کر رہی ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اور اس کے مقاصد کے لیے جاری ہے۔ لاسکی کہتا ہے کہ فلاحی ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت بڑے پیمانے پر معاشی فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کان کہتا ہے کہ فلاحی ریاست شہریوں کو معاشرتی کاموں کا وسیع حلقہ فراہم کرتی ہے۔ جدید دور میں فتوحات، جنگیں یا دیگر جو شاہی خاندان کی شوق ہیں یا چیزیں ہیں، اس سے فلاحی ریاست جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاحی ریاست ہے کیا اور اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں۔ فلاحی ریاست کے جو بنیادی خصوصیات ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز ہے دولت کی منصفانہ تقسیم۔ افراد کے تمام لوگوں کے درمیان دولت جو ہے وہ یکساں تقسیم ہو، کسی مخصوص حلقے، کسی مخصوص گروہ، کسی مخصوص خاندان کی دولت کے اوپر اجارہ داری جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ دولت جو ہے ریاست کے اندر موجود تمام افراد کے درمیان ایکول اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، عمرہ اور غربا کے درمیان پائی جانے والے فرق کو کم کیا جائے اور قدرت کی نعمتوں سے زیادہ لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جمہوری نظام۔ عوام جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے قائم کی گئی ہے تاکہ افراد بہتر زندگی گزاریں۔ اگر اقتدار کا سرچشمہ عوام ہے تو عوام براہ راست اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کا پورا نظام چلا رہے ہیں۔ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندے اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھیں، وہ اپنی کارکردگی کے ذریعے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، اور جمہوریت میں انتخابات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ حکمران بہتر طور پر پرفارم نہیں کرتے تو اگلے الیکشن میں عوام جو ہے اپنے ووٹوں کے ذریعے ہی وہ اقتدار ان سے لے کر کسی دوسرے حلقے، کسی اور جماعت کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اچھا تیسرا پوائنٹ ہے عوامی فلاح بہبود۔ عوامی فلاح بہبود سے مراد یہ ہے کہ فلاحی ریاست میں بہت بڑے پیمانے پر عوامی مقاصد کے حصول اور عوامی بھلائی کے لیے کام کیا جائے۔ ریاست ظلم و جبر کے بجائے خدمت اور ترقی کے کام کرے۔ ریاست کا اولین فرض یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہوں، انہیں ترقی کے موقع دیے جائیں اور ان کی سہولتوں کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے۔ اس کے بعد ہے ان کو روزگار کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔
عوام کی اجتماعی بہبود کا بندوبست کیا جائے اور ریاست اپنے میکسیمم وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرے، عوام کی روزی روٹی کا بندوبست کرے۔ اچھی ریاست کی یہ ذمہ داری میں سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار مہیا کرے، ان کی جو معاشی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ اس مقصد کے لیے فلاحی ریاست مختلف صنعتیں لگاتی ہے، زرعی ترقی کرتی ہے، دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے کوشاں رہتی ہے تاکہ محنت کش عوام کو ترقی کرنے میں یا کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہیں مل سکے۔ اس کے بعد ہے جی بنیادی ضروریات زندگی۔ عوام کی تین اہم بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، ان میں وہ خوراک، لباس اور رہائش ہے۔ ان تینوں ضرورتوں کو پورا کرنا فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت ایسے اقدام اٹھاتی ہے کہ ریاست میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ ہو، کوئی کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور نہ ہو۔ اچھا جی، چوتھی بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے منصوبہ بندی۔ چھوٹی ریاست ہو یا بڑی ریاست ہو، وہ بہترین ریاست اسی صورت بن سکتی ہے جب وہ پلاننگ کرتی ہے، وہ شہریوں سے محصولات لیتی ہے ٹیکس کی صورت میں اور قسیم رقوم جمع کرتی ہے، پھر ان رقوم کو اجتماعی ترقی کے کاموں پر خرچ کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ سالانہ طور پر میزانیہ بنایا جاتا ہے، لمبی مدت کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، زراعت، صنعت، جنگلات، معدنیات، سڑکیں اور دیگر ذرائع آمد و رفت جو ہیں ان کو ترقی دی جاتی ہے۔ پلاننگ سے ہی ریاست عوام کو بہتر سہولیات مہیا کر پاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی آمدن میں اضافہ، افراد کی فی کس آمدن میں اضافہ کیا جائے۔ فلاحی ریاست میں حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فی کس سالانہ آمدن قومی آمدن میں اضافہ ہو تاکہ عوام بہتر زندگی گزار سکیں اور ضروریات زندگی کے حصول میں انہیں دشواری نہ ہو۔ ریاست خیال رکھتی ہے کہ غیر ممالک سے تجارت میں خسارہ نہ ہو، ادائیگیوں کا توازن برقرار رہے۔ اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی بنیادی حقوق۔ شہریوں کو معاشرے میں رہتے ہوئے تمام قسم کے معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی حقوق حاصل ہوں یکساں۔ شہریوں کو مذہب کے مطابق، ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ بنیادی حقوق اور آزادیاں افراد کو خوشگوار ماحول مہیا کرتی ہیں اور ان کا دھیان رکھنا فلاحی ریاست کا فرض ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی عزت و آبرو کا تحفظ۔ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا ریاست کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ اس کے اہل خانہ اور ان کی زندگیاں، ان کے جان مال، عزت آبرو محفوظ ہوں۔ اس مقصد کے لیے ریاست وسیع تر انتظامی مشینری ترتیب دیتی ہے، پولیس اور دیگر فورسز چوکنا رہتی ہیں تاکہ سماج دشمن عناصر جو ہیں انہیں ختم کیا جائے، معاشرے کے تمام طبقات اور افراد پرسکون ماحول کے اندر زندگی گزار سکیں۔ پھر ہے جی بہتر معیار زندگی۔ ہر فرد کو اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ملنی چاہیے تاکہ کم سے کم لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ متعین ہو۔ اچھی اور متوازن خوراک، موسم کے مطابق لباس اور رہائش، تمام ضرورتوں سے بھرپور زندگی یا گھر افراد کو میسر آئے، زندگی اچھی طرح بسر کرنے کے مواقع میسر ہوں، بلکہ صرف جینا ہی نہ ہو، بہترین جینے کا حصول افراد کے لیے ممکن ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے جی صحت اور تعلیم کے مواقع۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ افراد کے لیے یکساں ہسپتال، ڈسپنسریاں، میڈیکل کالجز، نرسوں کی تربیت کے ادارے، سستی اور معیاری دوائیں، لیبارٹریاں موجود ہوں، علاج کی سہولتیں کم سے کم جو پیسے ہیں، رقوم ہیں، اس کے اندر دستیاب ہوں، سستی ہو۔ اسی طرح سکول، کالج، یونیورسٹیاں، لائبریریاں اور دیگر انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ قائم کیے جائیں جہاں تعلیم کے علاوہ افراد کو دیگر ہنر کی جو تعلیم ہے وہ بھی دی جائے۔ پرائمری تعلیم مفت ہو، لازمی ہو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مناسب اور سستے مواقع میسر ہوں۔ تعلیم دولت کے ذریعے خریدنے کا رواج نہ ہو بلکہ میرٹ پر آنے والے طلباء کو حکومتی وسائل عطا کیے جائیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہے جی صحت بخش ماحول مہیا کیا جائے۔ فلاحی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ فرد کو تفریحی مقامات بہتر طور پر دیے جائیں، جہاں پر ریاست کے اندر پارکس ہوں، باغ ہوں، کھیل کے میدان ہوں، ماحول اور علائشیں ہوں، گندگی سے پاک ماحول ہو،
ماحولیات کی طرف ریاست کی خصوصی توجہ ہو اور خوشگوار فضا عوام کو فراہم کی جائے۔ مستقبل میں بہتر قوم پیدا کرنے کے لیے یہ اقدام ہر فلاحی ریاست میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی عدلیہ کی آزادی۔ فلاحی ریاست میں کسی بھی صورت اگر عدل و انصاف کا حصول نہیں ہے تو وہ ریاست کبھی بھی فلاحی ریاست نہیں ہو سکتی۔ فلاحی ریاست عوام کے حقوق کا دھیان رکھتی ہے، انہیں دستوری تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی شہری کا کوئی حق ضائع ہو جاتا ہے تو وہ عدلیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ عدلیہ آزاد، خود مختار اور باوقار ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے، جرم کی پیشکنی کی جائے، پولیس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں اور عدلیہ جو ہے وہ مجرموں کو سزا دے سکے۔ تو اس